بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھتے ہوئے تصور باندھنے کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو صرف درود شریف پڑھنے کا حکم سنا کہ درود شریف پڑھو، لیکن اب ہم یہ سنتے ہیں کہ تصور باندھ کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں تو ورنہ فیض نہیں ملے گا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ درود شریف کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور تصور باندھتے ہیں تو ہر کسی کے لیے اس کا الگ کانسیپٹ ہے، ہر کسی کے لیے اپنا اپنا کانسیپٹ ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اس کا تصور یہ ہے کہ رب سے میرا تعلق یہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ، وہ آقا میں اس کا غلام، وہ میرا پالنے والا اور محسن ہے، لیکن وہ اتنا بلند ہے، اتنی بڑی شان والا ہے کہ میری اس رب تک رسائی نہیں، کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا۔ تو میں کسی ایسی ہستی کو پکڑ لوں، کسی ایسی ہستی کا ساتھ لے لوں جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ تک رسائی مل جائے، تو شاید وہ جو ہستی ہے مجھ سے خوش ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جب انسان ایسی کسی ہستی کا تلاش کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی ایک ہی ہے اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیس ٹو فیس گفتگو کی، درمیان میں مہین سا پردہ تھا، باریک سا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور سے ندا آئی، لیکن انہوں نے اللہ سے فیس ٹو فیس بات نہیں کی، انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے۔ کسی اور کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ وہ معراج پر جاتا، عرش معلیٰ کی سیر کر لیتا۔ یہ ایک اعزاز ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس لیے انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کے سوا کسی کو نہیں جانتا، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے کہ مجھے اپنی ذات تک رکھیں یا رب کے حضور پیش کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے اپنی ذات تک رکھیں تب بھی میں شکر گزار ہوں، اور اگر رب کے حضور پیش کر دیں تب بھی میں احسان مند ہوں۔ ایسا انسان صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا دامن پکڑے بیٹھا ہے۔ درود شریف یا سلام پڑھتے ہوئے روزہ مبارک کا تصور کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصور کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی نہیں، میرے صرف آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ یتیموں، بے نواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو وہاں چونکہ جلال نہیں ہے، وہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمن اور کافروں کے لیے بھی محبت اور رحمت ہیں۔ تو جب آپ کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کر رہا ہے تو اس پر رحمت کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور رحمت ہوگی، بلکہ بہت رحمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ تصور رب تعالیٰ کے عرش کا باندھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا، یہ آپ کی اپنی ہمت کی بات ہے۔ لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نے تو اپنی جان بچانی ہے، میرے گناہ اس قدر ہیں کہ رب کے حضور جانے کی ہمت ہی نہیں کہ وہاں کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہگاروں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اس لیے اس آس کے ساتھ ادھر کا رخ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر بھی نظر کرم فرمائیں گے، میرے تمام گناہوں سے صرف نظر کر کے سینے سے لگا لیں گے، شاید اسی طرح بچ جاؤں گا۔ رب کی بارگاہ میں مجھ جیسے گنہگار اور عاصی کا کیا گزر۔ جناب محترم قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب، تو جب آپ تصور باندھیں تو ان تمام چیزوں کو لازم اپنے ذہن میں رکھیں جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا، اور پھر تصور باندھیں، درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت فرمائیں گے، کرم کی نگاہ فرمائیں گے، اور رب کے حضور ہمیں حاضر کر دیں گے اور اللہ تک پہنچنے کا ہمارا رستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہت محبت، توجہ، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارے درود پاک کو قبول و مقبول فرمائے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔